اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ظفر ہے. میں فزیوتھراپسٹ ہوں اور اسپیشل بچوں کے ادارے کا سربراہ ہوں. ہمارے ساتھ آج ہمارے پینل میں ڈاکٹر شمیم الحق صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ اور ماہر نفسیات موجود ہیں. ہم ان سے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے رہنمائی لیں گے. آپ ایک خوبصورت کتاب سکون کی راہوں کے مصنف بھی ہیں اور نفسیاتی مسائل پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سر، میرے سب سے پہلے آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اچھے میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ کے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ اس کو ذرا سر بتائیں. ہاں، نظارے شادی کی جو آج کل طلاقوں کی طلاق کی دوسرے ملکوں میں بھی زیادہ ہے، ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے سر. اس میں یہی ہے کہ آپس میں عادتوں کا نام ملنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کو ایک آدمی بہت سخت ہے، لینینٹ ہے، دوسرا اس پر برداشت نہیں کرتا. اور بعض اوقات ہوتا ہے پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے، اسٹیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جن کے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھ جاتے ہیں تو لائف اچھی گزر جاتی ہے. تو جو زیادہ ریجڈ ہوتے ہیں وہاں مسائل زیادہ ہوتے ہیں. سر، یہ شادی شدہ مرد و خواتین جو نفسیاتی علامات کے ساتھ آپ کے پاس کلینک وزٹ کرتے ہیں، وہ ان کی کیا علامات ہوتی ہیں اور کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ہمارے زیادہ تر چونکہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں اس میں متاثر ہوتی ہیں، تو زیادہ وہ کہتی ہیں نیند نہیں آتی، دل کی دھڑکن زیادہ ہے، یا سانس مشکل سے آتا ہے، یا چھوٹا چھوٹا بخار رہتا ہے، جس میں دردیں ہیں. تو اس قسم کی علامتیں ہوتی ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو باقی چیزیں ٹھیک ہیں، شوگر نہیں، ٹیسٹ اس کے ٹھیک ہے، اور سسٹم بھی ہم چیک کر لیتے ہیں مختلف، تو پھر ہمارا خیال جاتا ہے کہ اس کو گھریلو کی پرابلم ہو سکتی ہے. جی. تو پھر وہ انٹروگیٹ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے میاں سخت ہے، یا اولاد نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ہے اس قسم کی چیز. اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو پھر ہاں اس اینگل سے ہم ٹریٹمنٹ پھر کرتے ہیں. سر، پارٹنرز کو سر ایک دوسرے کو کس حد تک اہمیت دینا ضروری ہے؟ ہاں، جیسے کہ آج کل اوورال یہ مشہور ہے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے دنیا میں، یا پاکستان میں کہہ لیں، تو ڈومینیشن تھوڑی بہت ہی تو خیر ہوتی چلتی رہتی ہے. کئی جگہ عورتیں ڈومینیٹ ہیں کسی فیملی میں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل پڑھ لکھی ہیں. لیکن ڈومیننس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کو بالکل کچل دیں، اس کو جذبات کو، اس کی چیز کو، اس کی اوپینین کو آپ سمجھیں کہ یہ چونکہ دوسرا بندہ انفیریئر ہے مجھ سے، جی، تو اس قسم کا تاثر دینے سے پھر حالات اچھے نہیں رہتے. سر، کیا دونوں پارٹنرز کی پسند ناپسند خانگی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے؟ ہاں، ڈیفینیٹلی. مطلب اگر دونوں کی چوائس فرق ہے، کسی کو کوئی عبادت کی طرف مائل ہے، دوسرا بندہ موسیقی سن رہا ہے، یا کوئی دوسرے سوشل ورک میں انٹرسٹڈ ہے، تو یا کسی جگہ ملنے جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے، ایک کو پسند ہے دوسرے کو نہیں پسند، تو پھر ایسے چھوٹی موٹی چیزوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ بندہ ایک کام کر رہا ہے دوسرا اپنا کر رہا ہے. لیکن اگر ایک آدمی کہے کہ میری یا میں کر رہا ہوں یہی اس کو کرنا چاہیے، یہی چیز پسند کرنی چاہیے، تو پھر مشکل زبردستی آپ نہیں کرا سکتے. آزادی دیں اتنی کہ ہر بندہ جو اپنی قانون اخلاقی طور پر جو ٹھیک ہے وہ کر سکے. سر، پارٹنرز کی اگر خامیاں نظر آئیں تو کیا علیحدگی ضروری ہے؟ نہیں، وہ ہم تو نہیں ریکمینڈ کرتے، لیکن مظاہر ہے کہ جب لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے، رشتہ دار سمجھاتے ہیں تو وہ طلاق ہوتی ہے. عدالتوں میں اتنے کیس پڑے ہیں، اور 2 3 شادیاں ایسے لوگ کرتے ہیں. عورتیں بھی آج کل بڑے، کیونکہ ان کے حقوق حاصل ہو گئے، وہ بھی ڈائیورس لینے میں جلدی کرتی ہیں، پھر دوسرا خامد دوسری بات کو برا ملتا ہے. سر، تو اس سے اوائڈ احتیاط کرنی چاہیے، کمپرومائز ہو جائے. تو کیا خامیاں نکالنے کی عادت اچھی ہے سر؟ ہاں نہیں، یہ بعض لوگوں کو عادت ہے کہ کئی عورتیں ایسی ہیں کہ ہر وقت خاوند کو کسی نہ کسی طریقے سے برا کہنا چاہتی ہیں. مطلب کہ شاپنگ کر کے صحیح نہیں، یا کوئی آمدنی تھوڑی ہے، یا کوئی اور کام کیا ہے، تو اس میں سمجھا کہ یہ سب اسٹینڈرڈ ہے، خامی نکالنی. تو ایسے مردوں کی بھی ہے کہ یہ عورتیں سالن نہیں صحیح بنائے، اگر ایک ماہ میں کوئی کھانا اچھا نہیں بنا تو وہ کہنا تم تو ہمیشہ ہی ایسے بناتی ہو، تو مطلب اس سے دوسرا بندہ ہرٹ ہوتا ہے. تو جب مسلسل کمپٹیشن میں دوسروں کو مطلب ہے کہ آپ نے ڈاؤن کرنا، لیٹ ڈاؤن کرنا، تو پھر وہ کنیکشن اتنا اچھا نہیں رہتا. سر، تو سر یہ پارٹنرز میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے عادات بدلنا کس حد تک ضروری ہے؟ ہاں نہیں، بہت ذات ایسی ہیں جن کو بدلنا پڑا. جیسے غصے کا آنا، کئی منٹوں میں غصے میں تھوڑی دیر میں آ جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو ہر وقت کی لڑائی، ہر وقت کا غصہ ظاہر دوسرا بندہ برداشت نہیں کر سکتا. تو اچھی کوالٹی جو بندہ انسان عادت بدل سا، میں سمجھتا وہ زیادہ بہتر ہے. ایک بندہ 80% اچھا ہے لیکن وہ امپروو نہیں کرتا، ایک 60% ہے وہ امپروو کر کے 90% ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انسان کی ہر بندے کی فرق ہے.
لیکن جو امپرومنٹ لانا، عادت کو چینج کرنا یا حالات کے مطابق بہتر کرنا، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ کیا رشتہ داروں کو مناسب اہمیت، خاص طور پہ سسرالی رشتہ داروں کو اہمیت دینا ضروری ہے؟ ہاں، بس یہ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے میرے ماں باپ، میرے والدین ہیں، ان کو زیادہ عزت دی جائے، خاوند کہتا ہے میرے رشتہ داروں کو عزت دی ہے، لیکن معقول عزت دینا ضروری ہے۔ ایسے ہم نے بہت اوقات دیکھا ہے کہ کئی خاوند کہتے ہیں کہ میری ماں کی یہ چیز جو بھی کہتی ہے نا، جائز یا ناجائز، اس کو ماننی چاہیے۔ ہاں، تو ساس اس کا بڑا ایڈوانٹیج لیتی ہے، وہ بعض کا ناجائز دباتی ہے اپنی بہو کو، تو رزلٹ یہ ہے کہ پھر وہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ اور اگر میل کے ذہن میں ہے کہ میری ماں ہی سچی ہے تو پھر الٹیمیٹلی طلاق ہی ہوتی ہے۔ غلطی کی صورت میں سر وضاحت کی کس حد تک اہمیت ہے؟ ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جب چیز آپ کو کسی میں کوئی نقص دیکھتے ہیں یا اس نے غلط کام کیا یا کوئی لیٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو ہم دوسرے کو موقع دیں کہ وہ اس کو وضاحت کرے کن حالات میں وہ چیز ہوئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ رائٹ ہو، لیکن دوسرے آدمی کو ہمیشہ غلط سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بیماری جو دوسروں کو بیمار، خود تو وہ ہے اب نارمل، لیکن جس پر وہ بار بار غلطیاں نکالتا رہتا ہے، یہ چیز ادھر کیوں ادھر کیوں، تو وہ پھر تھوڑا بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ نے سر بہت ریلیونٹ ہمارے جو نفسیاتی مسائل کے حوالے سے گفتگو کی، یہ یقینی طور پہ ہماری رہنمائی کے لیے ضروری تھیں یہ باتیں۔ تو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نفسیاتی مسائل کے حوالے سے مزید جو کوئی آپ سے رہنمائی لیں گے۔ اور یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب سکون کی راہیں کا لنک اس میں نیچے دیا ہوا ہے، وہ آپ وزٹ کریں اور اس سے استفادہ کریں۔ تھینک یو۔